اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ بارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ناظرین کرام، اور جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت بہت مبارک ہو۔ پاکستان میں موجود تمام ہی ناظرین کرام، پاکستان سے باہر بھارت متحدہ عرب امارات، تمام خلیجی ریاستیں، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور وہاں سے آگے تمام یورپی ممالک، بالخصوص برطانیہ، فرانس، اسپین، اٹلی، جرمنی، سویڈن اور وہاں سے بھی آگے ریاستہائے متحدہ امریکہ، ساؤتھ افریقہ اور جہاں جہاں اس وقت ARY ڈیجیٹل نیٹ ورک پر ہماری یہ خصوصی ٹرانسمیشن سلام اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھی جا رہی ہے، وہاں ٹیلی ویژن سیٹس کے سامنے موجود تمام ہی ناظرین کو انتہائی محبت، خلوص، ادب اور احترام کے ساتھ عامر لیاقت حسین کا السلام علیکم۔ ناظرین کرام، انشاءاللہ آج ہماری یہ ٹرانسمیشن رات گئے تک جاری رہے گی۔ آپ اپنے جذبات کا اظہار بھی کر سکتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ہماری محبت ہے، جو ہمارا پیار ہے، جو ایک امتی کا عشق ہونا چاہیے، آپ اس عشق کا اظہار کر سکتے ہیں، براہ راست کال کر سکتے ہیں۔ علماء کرام تشریف لائیں گے، نعتیں پیش کی جائیں گی، گفتگو ہوگی، پروگرامز آپ دیکھ سکیں گے۔ آج تو خوشی کا دن ہے، خوشی کی باتیں ہیں، مسرت کا ذکر ہے، مسرت کی حکایتیں ہیں۔ ربیع الاول کا یہی پر نور مہینہ تھا اور صبح صادق کی ایسی ہی ضیا بار سہانی ساعتیں تھیں۔ رات کی بھیانک سیاہی چھٹ رہی تھی اور دن کا اجالا بس پھیلنے ہی والا تھا، جب مکے کے سردار سید عبد المطلب کے سادہ سے مکان میں ابدی سعادتوں اور مسرتوں کا وہ نور چمکا جس نے تمام کائنات کو منور کر دیا۔ معصوم کائنات کے مبارک قدموں نے زمین کو چھو کر اسے عزت کا تاج پہنایا اور خطۂ عرب کو کائنات کا سرتاج بنا دیا۔ اس کے معصوم مکھڑے نے بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی نہیں، ہر ماں کا سر فخر سے بلند کر دیا اور صدیوں سے ترسی ہوئی عورت کو مسند عزت پر بٹھا دیا۔ کیسا عظیم الشان دن ہے کہ کتنے ہی دن، مہینے اور سال اس کے سامنے دست بستہ کھڑے ہیں۔ کتنی صدیاں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دہلیز پر سر جھکائے کھڑی ہیں۔ آج کے دن نے قیامت تک آنے والے زمانوں کے قرینے بدل دیے۔ کتنے ہی زمانے ان کی چوکھٹ تھامے درود و سلام کی سوغات بھیج رہے ہیں۔ خاتم الانبیاء کی مثال چراغوں کی ایک لمبی ترتیب کے آخری طاق میں رکھی ایک ایسی شمع کی مانند ہے جس کا نور ہر چراغ کی لو میں جلوہ گر ہے۔ وہ ہستی جو روح کون و مکاں ہے، جو حاصل دو جہاں ہے، جو ارض و سما کی روح رواں ہے، آج اس ہستی کے ذکر اور ثنا کی سعادت مجھے حاصل ہو رہی ہے، اور سلام ہے ان سماعتوں پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر سنیں گی، اور آفرین ہے ان آنکھوں پر جو اس وقت مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارک دیکھ رہی ہیں۔ سنہری جالیوں کو نگاہوں سے چوم رہے ہیں۔ باب جبرائیل کے باہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھپ چھپ کے
عقیدت سے، پیار سے دیکھ رہے ہیں۔ باب سلام کے باہر قطاریں لگائے کھڑے ہوئے ہیں کہ کب ہماری باری آئے اور ہم سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کے لیے قطار در قطار اندر چلے جائیں، مواجہ شریف کے سامنے کھڑے ہوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ باب سلام سے جب داخل ہوں تو بائیں طرف سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر دیکھیں، جسے آپ نے وقف کر دیا تھا، اور پھر آگے بڑھتے چلے جائیں، تھوڑا اور آگے بڑھیں تو بائیں طرف پھر ریاض الجنہ کا دیدار ہو، پھر بڑھتے چلے جائیں۔ میں بڑا حیران ہوتا ہوں ناظرین کرام، جب ہم خانہ کعبہ کا طواف شروع کرتے ہیں، دنیا کا ہر کام سیدھی طرف سے کیا جاتا ہے، لیکن خانہ کعبہ کا طواف جب ہم شروع کرتے ہیں تو وہ ہماری الٹی طرف ہوتا ہے، حجر اسود۔ بہت سارے فقہاء اور علماء نے اس کی تعبیر یہ پیش کی کہ چونکہ دل اس طرف ہوتا ہے، لہٰذا دل کا مرکز حجر اسود بن جاتا ہے، اور دل حجر اسود کو چوم کر طواف کا آغاز کرتا ہے، اس لیے بائیں طرف سے آغاز ہوتا ہے۔ اور میں آپ کو ایک لطیف نکتہ یہ بھی بتاؤں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنہری جالیوں کی طرف بڑھتے ہوئے بھی بائیں طرف، حالانکہ وہاں تو دایاں کا بڑا خیال رکھنا ہے، لیکن بائیں طرف اس لیے کہ سرکار دل میں رہتے ہیں، ان کو دل میں بسا لیا ہم نے، دل مدینہ بنا لیا ہم نے۔ یہاں بھی بائیں طرف کا تعلق ہے تاکہ دل اس طرف راغب رہے، دل کا رابطہ، دل کا واسطہ، دل کا تعلق سنہری جالیوں سے جڑا رہے، حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ دل اس طرح سے مس ہو جائے کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق، ان کی اتباع اور ان کی سنت کی اقتداء کے سوا ہماری زندگی کا کوئی اور مقصد نہ رہے۔ مدینے کا ذکر چھڑ گیا ہے ناظرین کرام، اور آپ جانتے ہیں کہ میں تو وہ تازہ بیمار ہوں جو مدینے سے آ کر ابھی تک صحت یاب نہیں ہوا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق، ان کی محبت سب کے لیے سرمایہ حیات ہے، اور میری نگاہ میں ناظرین کرام ہر وہ فرد جو کلمہ طیبہ پڑھتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا اور کامل عاشق ہے۔ تو عاشق کو تو مدینہ چاہیے، اور جو بیمار ہو، جو مدینے سے واپس آ جائے اور بیمار ہو جائے، اسے مدینے کا ذکر چاہیے۔ تو آئیے سب سے پہلے کچھ اشعار پیش کرتے ہیں، پھر آپ سے باتیں کرتے ہیں۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ بہت سارے لوگ اس وقت ہولڈ پر ہیں، ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ میں تھوڑی سی آپ سے معذرت چاہوں گا، لیکن کچھ اشعار پیش کر دوں۔ دل چاہ رہا ہے کہ آغاز ہو تو ان اشعار سے ہو۔ آپ سب لوگ ایک مرتبہ مل کر محبت سے درود شریف پڑھ لیجیے۔